یہ ہے تھوڑا سا مشکل. اصل میں یہ باتیں جو ہے نا نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی. جو شادی شدہ ہے نا, یہ شکل و صورت جو ہے نا, یہ اس کی اہمیت بعد میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے. آج نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ایک امیجنیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہو, خوبصورتی کیسی ہو, لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اخلاق کی ہوتی ہے, جو کردار کی ہوتی ہے, جو گھر گھرستی کی ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت ہو اور بدتمیز بھی ہو, مجھے بتائیں نا ایسے بندے کو دوست بناؤ گے جو بہت خوبصورت ہے, اس جیسا خوبصورت پورے ملیر میں نہیں ہے, مگر بات کرو تو کاٹنے کو دوڑتا ہے. تو جب دوست نہیں بناؤ گے تو بیوی کیسے بناؤ گے, شوہر کیسے بناؤ گے؟ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے زندگی میں. ایک بات, دل خوبصورت ہونا چاہیے, اس کے اندر اخلاق ہونے چاہیے, اور سب سے مین چیز دینداری ہے. اب میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلے یہ تو لڑکوں کی خواہش, لڑکیوں کی بات ہو گئی. ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فیملی ممبر سے پوچھیں, کسی بزرگ سے پوچھیں, بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے, بہو کیسی چاہیے؟ وہاں بھی یہی ہوگا, خوبصورت ہو, پڑھی لکھی ہو, سمجھدار ہو, گھر گرستی آتی ہو, خاندان بڑا ہو, بس یہ 4-5 چیزیں. آج رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اب میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, اور علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی, یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں, اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی. جی ہاں, جس کی شادی نہیں ہوئی نا, اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے, کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. ماں ہی اچھی نہیں ہے, ماں ہی دیندار نہیں ہے, ماں ہی برے کاموں میں ہے, تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی. سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ہم نام کی مالا جپتے ہیں, غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں. سارے تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے, پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں نا. غوث پاک کی شان کیا تھی؟ مدرسے میں گئے, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 پارے زبانی سنا دیے. قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں, پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑھتا ہے, تم نے زبانی 18 پارے سنا دیے, اور بھی سناؤ. کہ اتنی یاد ہے. کہ کدھر سے یاد کیے؟ کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. ماں تلاوت قرآن کرتی تھی, ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا. وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا. اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی, گانے سننے والی, بے پردہ گھومنے والی, نمازیں قضا کرنے والی ہوگی, اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے؟ یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہے. بی بی فاطمہ جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی. بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے. ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی, صرف پیسہ, صرف جہیز. نہ کریں ایسا, وہ بچے بھی نہ کریں ایسا, اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا. سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو, اس کے ایمان کیسا ہے. بہت زبردست خوبصورت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, جہیز بھی لائے گی, مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے, اولیاء کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے, غوث پاک کی 11ویں منانے کو شرک سمجھتی ہے. اگر ایسی عورت ہے جو میلاد منانے کو جناب بدعت سمجھتی ہے, اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں برے خیالات رکھتی ہے, بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ, کس کام کی اس کی خوبصورتی جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے. اس باپ پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے, اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, پردہ کرتی ہے کہ نہیں. ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو کیا بچے کی تربیت کرے گی, اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں, اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں, وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں, کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا, پیسے کس نے کماتا ہے یہ بتاؤ, ہیں
خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے۔ یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پتہ کیوں چیک کرتے ہیں؟ ہم اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا، کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جواری کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں۔ اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی، اولیاء کرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی، 11ویں 12ویں نظر و نیاز لنگر ہوتا رہا گھر میں، اور ایسی جگہ بیٹی بیاہ دی کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو، ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، اور خبردار آئندہ اولیاء کرام کا نام لیا۔ اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی۔ اب خیال آیا تمہیں، پہلے نہیں سوچنا تھا؟ رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، سب سے پہلے اس کا ایمان ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ لڑکی کے بارے میں ہو یا لڑکے کے بارے میں ہو۔ پھر دوسری بڑی اہم بات، آپ یہ تو چیک کرتے ہو کماتا کتنا ہے، یہ پوچھو کیسے کماتا ہے، پیسے کتنے کماتا ہے، یہ بتاؤ، گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، گھر ہے، تنخواہ کتنی ہے، تنخواہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ سود تو نہیں کماتا۔ سود کا کام کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ حدیث پڑھی ہے نا، سنی ہے آپ نے؟ مجھے بتاؤ، آپ نے اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دی جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کا گھر چلے گا؟ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے۔ نہیں چیک کرتا کوئی نہیں پوچھتا کدھر سے کماتے ہو، حلال ہے، سچ بولتا ہے، ملاوٹ تو نہیں کرتا، رشوت کا کام تو نہیں، کسی ایسے محکمے تو نہیں ہے، کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں نوکری تو نہیں کرتا جدھر رشوت لے کر آتا ہے۔ ارے آپ کی بیٹی کو روز حرام کھلائے گا اور آنے والے بچوں کو بچپن سے حرام کھلائے گا۔ آپ نے کدھر بچی دے دی؟ کوئی اس بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، صرف خوبصورتی اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، زندگی گزار دی ہے میاں بیوی کو، اور آنے والی نسلیں آنے والی ہیں، ان بچوں کا سوچو جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، اور ماں سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اللہ کرے، اور سبحان اللہ، یہ جو میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو یہ وفل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ دنیا اچھی ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ اچھی بیوی عطا فرما دے۔ اچھی بیوی سے بڑی نعمت نہیں ہے کوئی، یقین کرو۔ خوش ہے، خوشحال ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کو اللہ نے نیک، پارسا اور اچھی بیوی، بااخلاق بیوی عطا کر دی ہے۔ یقین کریں، اتنے دکھی ہیں لوگ، اتنے پریشان ہیں گھر کی وجہ سے کہ گھر میں روز جھگڑے، روز لڑائی، مار کٹائی۔ یقیناً اس میں مرد کا بھی پرابلم ہے، مگر عورت اچھی ہونی چاہیے اور یہ تلاش کرنا چاہیے۔ نیک پارسا بیوی، بااخلاق بیوی، نمازی اور باپردہ بیوی۔ تو اے میرے نوجوانوں اور اے میرے بزرگوں، آج جو میں چند منٹ آپ سے جو بات کرنے آیا ہوں، یہی بات، ایک نکاح کی محفل ہے نا، میں اسی بات کو اجاگر کرنے آیا ہوں۔ جب رشتہ کرو، چاہے اپنی بچی کے لیے کرو، چاہے اپنے بچے کے لیے کرو، پہلے دیکھو سامنے والا دیندار ہے کہ نہیں، اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں، حرام تو نہیں کما رہا، حرام کام تو نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ آپ اچھا، مجھے اس کا جواب پتہ ہے شیطان کیا دے گا؟ ارے جناب ایسے رشتے ملتے کہاں ہیں، اب مولانا صاحب تو کہہ کے چلے جائیں گے آج کے دور میں ویسے لڑکے نہیں ملتے، ایسی لڑکیاں نہیں ملتی۔ دیکھیں، اگر مجھے وہ دن یاد ہے، میری شادی کو تقریباً 25-30-26 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، 25 سال پہلے الحمدللہ اس وقت بھی میری داڑھی تھی۔ آج تو بچہ داڑھی رکھ رہا ہے، میں وہ دن یاد ہے جب داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے داڑھی رکھ لو گے تو بیوی کون دے گا، شادی کون کرے گا۔ یاد رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، جو نصیب میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر سارے لوگ دیندار لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ لڑکے دیندار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ ڈیمانڈ معاشرے میں کریٹ ہو جائے کہ بے پردہ لڑکی سے شادی نہیں کرنی، لڑکیاں با پردہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پرابلم یہ ہے آج ڈیمانڈ یہ برقعے والی نہیں چاہیے، تو بیچاری برقعے والیاں بے برقع اتار رہی ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں کہ ان کے رشتے ہو جائیں۔ یہ میں نے اور آپ نے کلچر ڈیولپ کرنا ہے۔ آج دعوت اسلامی میں لاکھوں با امامہ
दाढ़ी वाले इस्लामी भाई हैं, लाखों इस्लामी बहनें पर्दा करती हैं, क्या उनकी शादियां नहीं होती? होने को उनकी भी हो जाती हैं। हिम्मत करनी चाहिए। याद रखो, तुम एक रिश्ते को इसलिए ठुकराओ कि ये अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह बेहतरीन रिश्ता दीनदार तुम्हारे घर की चौखट तक भेज देगा। भरोसा तो करो ना अल्लाह पर। इसलिए लड़की दे दी कि दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा, इसका मतलब तुम्हें रब पर भरोसा नहीं है। ये सारी बातें ना शैतान दिमाग में लाता है। मिसाल के तौर पे जब हराम रोजी पर बात करो ना, हराम ना कमाया करो, झूठ बोलकर पैसे नहीं कमाया करो, रिश्वत का काम मत किया करो, तो शैतान दिमाग में बात डालता है, यार अगर ये छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा। जब भी हराम की बात करते ना तो इंसान पहली बारी में सोचता है यार छोड़ देना है, फिर बीच में शैतान ये ख्याल डालता है नहीं छोड़ना नहीं, बच्चों का क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। मुझे एक बात का जवाब दें, जो हराम कमाता है, जो भी हराम कमाता है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, रोजी मिल रही है, सब मिलकर जवाब देंगे रोजी देने वाला कौन है? रोजी देने वाला कौन है? बच्चों के रिश्ते घर भेजने वाला कौन है? बच्चों को खुशियां देने वाला कौन है? शादी कामयाब हो जाए ये बरकत डालने वाला कौन है? शादी के बाद औलाद की नेमत देने वाला कौन है? जब सब देने वाला रब है, मुझे एक बात बताइए, हराम कमाने वाला हराम कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है, उसको फिर भी पैसे मिल रहे हैं। वो हलाल करेगा तो अल्लाह रोजी रोक लेगा, है? अल्लाह इसके दरवाजे बंद कर देगा। अल्लाह की तरफ तुम बढ़ोगे, फरमाबरदारी करोगे, अल्लाह रोजी बंद कर देगा, ये कैसे मुमकिन है? अरे तुम हराम का एक दरवाजा बंद करो, अल्लाह हलाल के 100 दरवाजे खोल देगा, वो गैब के खजानों से देगा। हम एक गलत रिश्ता, एक बाप बेपर्दा या हराम कमाने वाला या जिसका अकीदा ठीक नहीं, उस रिश्ते को इनकार कर दो, देखो अल्लाह तुम्हारे घर के दरवाजे तक एक नेक पारसा रिश्ता खुद अता फरमाएगा। हिम्मत तो करें ना, हम सब मिलकर ये हिम्मत करें, कंप्रोमाइज ना कर लिया करो, क्योंकि बाद में रोना हम नहीं है। हमारी बच्ची दुखी हुई, रोना हम नहीं है बाद में, हमारा बच्चा दुखी हुआ, परेशान बाद में हम नहीं हो रहा यार किधर रिश्ता कर दिया। पहले सोच लो ना। तो शरीयत मुझे और आपको गाइडलाइन देती है कि निकाह से पहले क्या देखना है, क्या सोचना है, प्रियोरिटी और तरजीह किसको देनी है। हदीस पाक में एक और बड़ा प्यारी हदीस है जिसका मजमून है, बेहतरीन निकाह वो है तो जिसमें खर्चा कम हो, जिसमें फरीकैन पर वजन कम हो। आजकल तो निकाह को इतना कीमती, इतना महंगा और इतने रस्मो रिवाज, ओहो भाई, अब गरीब आदमी, अच्छा गरीबों का भी मजाक अलग मिजाज है, कर्जा ले लेंगे, रस्में पूरी करनी है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये वाला फंक्शन नहीं किया, ये वाले कपड़े नहीं सिलवा, लोगों के चक्कर में खुद मकरूज हो गए। लोग देंगे तुम्हारा कर्जा बाद में आके, है? मना करते नहीं है भाई हमारे पास, हम इतना ही खिला सकते हैं, हम इतना ही काम करेंगे। इतना बड़ा करना है लोगों को दिखाने के लिए, बाद में सारी जिंदगी नौकरी करके कर्जा उतारना है। तो ये रस्मो रिवाज को छोड़े, शरीयत में बहुत सादा रखा है निकाह। ये बड़ा अच्छा है कि मस्जिद में निकाह हो रहा है, मस्जिद में निकाह करना अफजल लिखा, अल्लाह के घर की बरकतें भी मिलेंगी ना। तो जितना दिखलावा, जितनी अब ये रेस है कभी भी खत्म नहीं होगी। हाँ, हर शेर पर सवा शेर मौजूद है। आपको यार इसने अपनी शादी ऐसे की, मैं इससे आगे करूंगा, तो अगला उससे आगे कर लेगा, फिर क्या करोगे। इस चक्कर में अपने ऊपर कर्जा ना डाले, बल्कि मैं तो पर्सनली ये समझता हूं कि लोगों पर खर्च करने के बजाय बच्चों पर खर्च कर ले जिनकी शादियां हैं, उन्हें मदीने भेज दे भाई, तो जाओ दोनों शादी करो, मदीने जाओ, हम मेहमानों को निपट लेंगे खुद ही। और मेहमानों ने खाना खा के भी कीमत कर दी है, ना खाकर भी कीमत ही कर दी है, जितना भी खिला दो बाहर निकल के यही कहना देखो कितने कंजूस हैं। अल्लाह के बंदो, इस पूरी दुनिया को हम खुश नहीं कर सकते। तो जो शरीयत की अहकाम, यकीनन वलीमा करना सुन्नत है, करना चाहिए, लेकिन दिखलावा और बहुत ज्यादा और बड़ा सा करना और इतनी सारी डिशें रखना, जेब इजाजत नहीं दे रही फिर भी करना, इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हज़रत बिलाल के एक भाई ये अफ्रीकन थे, आप मैं अफ्रीकन कह रहा हूं तो उससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि रंग रूप और जो स्टाइल जो होता है उन लोगों का, तो है दुनियावी तौर पे उनका रंग जो है वो अफ्रीका वालों जैसा था। उनके भाई खालिद नाम था, किताबों में उनका नाम खालिद था। अब उनका निकाह का वक्त था, आज भी हम एक निकाह की महफिल में है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने हज़रत बिलाल को साथ लिया कि चलें जरा मेरे रिश्ते की बात है। जब वो समझे कि मौज़िन रसूल साथ चल रहे हैं और इतनी बड़ी शख्सियत है, तो जरा मेरी भी खानदान में बातचीत भी अच्छी हो जाएगी। वो हज़रत बिलाल को लेकर गए कि रिश्ते की बात है। अब लड़की वाले सामने बैठे, हज़रत बिलाल और उनके भाई साथ बैठे, और हज़रत बिलाल ने अपने भाई का रिश्ते के लिए गए। हज़रत बिलाल कहते हैं कि आप हमें जानते हैं, लड़की वाले से, ये मेरे भाई, ठीक है, हम पहले गुलाम थे, अल्लाह पाक ने हमें आजादी अता फरमाई है, हम गुमराही में थे, अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए हमें हिदायत अता फरमाई है, हम गरीब थे, अल्लाह पाक ने हमें गनी कर दिया है, अपना सारा बैकग्राउंड बता दिया। अगर आपको रिश्ता करना है रिश्ता कर दीजिए, हम ऐसे लोग थे, अब अल्लाह ने ऐसा कर दिया।
अल्लाह अकबर। पसंद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। अगर आपको रिश्ता नहीं करना हम चले जाएंगे। बिलाल के भाई देख रहे हैं कि मेरा भाई तारुफ कैसे करवा रहे हैं, बता रहे हैं हम पहले गुलाम थे, अब आजाद। ठीक है गुलाम थे, बताना जरूरी तो नहीं था, हज़रत बिलाल ने सब बता दिया। अब लड़की वाले भी कितने सादत बनते, कहते हैं हमें आपकी पेशकश मंजूर है, उन्होंने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। अब जब वापस गए तो बिलाल के भाई कहते हैं भाईजान मैं आपको लेकर गया, आपने तो सारी बातें बता दी, कुछ तो छुपा लेते। हम गुलाम थे ये भी बता दिया, हम गरीब थे ये भी बता दिया, हम मुसलमान नहीं थे ये भी आपने बता दिया, सारी बातें बता दी। हज़रत बिलाल कहते हैं मैंने सच बोला है और इसी सच की बदौलत तुम्हारा रिश्ता तय हो। अब ये बात इतनी जबरदस्त है जो आज के माशरे में बहुत ज्यादा डिजास्टर बन गई है कि नॉर्मली रिश्ते के वक्त बहुत चीजें बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती है कि जनाब हम तो ये हैं, तो हमारा इतना बच्चा लड़का इतना कमाता है। लड़की वालों की तरफ से भी बहुत लंबी लंबी लिस्टें बता दी जाती है कि हमारी लड़की को ये सारे काम आते हैं। रिश्ते के बाद पता चलता है कि ना ये वो था, ना ये वो था, या वो थी। फिर बाद में बाज़ औक़ात झगड़े होते हैं, कमजोरियां होती हैं। नहीं मेरे प्यारे साथी, पहली बुनियाद ही सच पर रखनी चाहिए। आज छुपाएंगे कल तो नहीं छुप सकेगा ना। आज अगर झूठ पर किसी इमारत की बुनियाद रखी जाएगी, ये कब तक इमारत चलेगी, ये कब तक मामला चलेगा। कभी भी जिंदगी में सिर्फ रिश्ते की बात नहीं हो रही है, रिश्ते में भी, कारोबार में भी, और जिंदगी के हर मामले में आपने सच बोलना। बड़ी खूबसूरत बात बुजुर्गों से सुनी है, सच को आंच नहीं है। सच बात बाज़ औक़ात सामने वालों को बुरी लगती है, लेकिन अभी बुरी लग जाए तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि आगे जाके रिश्ते टूट जाएं, आगे जाके कारोबार तबाह हो जाए, आगे जाके पार्टनरशिप खत्म होती हमने देखी है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम मुसलमान हैं और मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, और ये झूठ अल्लाह को इतना नापसंद है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है, सुनिए नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि झूठ क्या चीज है। कि जब इंसान, रिवायतों का मजमून है, जब इंसान झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ता उस बदबू से 1 मील दूर हो जाता है। अब आप सोचिए रहमत के फरिश्ते कितने दूर हो गए जो रोज झूठ बोलते हो। फिर हम कहते हैं घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, एक और हदीस पाक है, बल्कि हज़रत इमाम अब्दुल रहमान जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जब मोमिन बिला उज़र झूठ बोलता है उसके मुंह से बदबूदार चीज निकलती है, यहाँ तक कि वो अर्श पर पहुंच जाती है और अर्श उठाने वाले फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, और उनके साथ 80,000 फरिश्ते भी लानत भेजते हैं, और 80 खताएं उसके जिम्मे लिखी जाती हैं, जिनमें सबसे कम ओहद पहाड़ की मिसल है। यानी 80 ऐसी खताएं उसके नाम पर लिखी जाती हैं जैसे एक खता, कम से कम खता ओहद पहाड़ के बराबर है। तो ये इतना बड़ा बोझ है झूठ बोलना जो अपने ऊपर लाद रहे होते हैं। कुछ मजाक में झूठ बोल रहे हैं, कुछ वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, कोई काम नहीं फिर भी झूठ बोल रहे हैं, ऐसी तफरी में झूठ बोल रहे हैं, कुछ माल बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं, कोई रिश्ता बनाने के लिए झूठ बोल रहा है, अपना इमेज बड़ा हो जाए, लोगों को पता चले मैं कितना बड़ा आदमी हूं। क्यों झूठ बोलना है भाई, जिधर रहते हैं उधर बता दे, क्या जरूरत है अपनी सोसाइटी महंगी वाली बताने की। अच्छा फिर झूठ बोलकर संभालना भी मुश्किल है। हमेशा एक बात याद रखिए, झूठा जो होगा ना वो ऑलवेज मुस्तरिब रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि उसको झूठ संभालना होगा। कहते हैं एक झूठ के लिए फिर कई झूठ बोलने पड़ते हैं। अब जैसे ये ऑफिस में कुछ लोग काम करते हैं, लेट हो गए, क्यों लेट हो गए, ट्रैफिक जाम, आपने झूठ बोला, बताने थे कि आप देर से खुली, घर से देर से निकला, थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी लेकिन गुनाह तो नहीं मिलेगा। अच्छा ये तो ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक तो खैर ये भी नहीं है, मगर एक और क्या करते हैं, 2 दिन छुट्टी की। छुट्टी क्यों की, नानी का इंतकाल। अब सारी जिंदगी याद रखना है कि ऑफिस में नानी का इंतकाल हो चुका है, अब नानी दोबारा कभी ऐसा ना हो नानी को बीमार कह दे, क्योंकि नानी तो घर में बैठी है, वो 2 दिन छुट्टी के लिए नानी का इंतकाल किया। अब संभाले उस फाइल को, कहाँ रहते हो भाई, और रहता रणछोड़ लाइन में, कहता रहता डिफेंस में हूं। अब सारी जिंदगी दोस्तों के सामने याद रखना है कि ये वाले दोस्तों को डिफेंस बताया था, कभी दीन में भी पूछेगी तो गलती ना हो जाए। टेंशन अपने पर खुद ही टेंशन पाल ली ना। झूठ बोलने क्या काम करते हो भाई, मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, किस चीज, अब किस चीज का बिजनेस पूछेगा तो एक और झूठ बोलना पड़ेगा, करता तो नौकरी था, अब सोचेगा बिजनेस कौन सा बनाऊं, फौरी तौर पर बिजनेस बना लेगा कपड़े का। अच्छा कौन से कपड़े का, तीसरा झूठ लेडीज का। अच्छा क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अब एक के बाद एक झूठ। अब ये भी याद रखना है कि फला वाले भाई को लेडीज कपड़े का कारोबार बताया था, अब झूठ तो याद नहीं रहेगा। 4-6 बजे बाद मुझे क्या करते तो बोले यार मैं तेल का काम करता हूँ, तो कपड़े का करता था, हाँ वो करता तो था, वो कपड़ा खत्म हो। अब एक के बाद एक झूठ, आप क्यों झूठ बोलकर अपने ऊपर एक तो गुनाह का अंबार अलग लगा हुआ है, दूसरा आप मुस्तरिब रहेंगे। रिवायतों में आता है सच्चे के चेहरे पर नूर होता है, इत्मीनान होता है, सच्चा हमेशा पुरसुकून मिलेगा, क्योंकि उसको टेंशन ही कोई नहीं। आप जब पूछेंगे बताएगा क्या करता हूं। अच्छा मैं क्या करता हूं, इससे मेरी जात को क्यों डिग्रेड आप समझते हैं, तो
غریب آدمی بھی ہے تو اللہ نے اسے غریب بنایا ہے، اس کو کس بات کی ٹینشن ہے کہ غریب ہونے پر شرمندہ ہو رہا ہے؟ مگر پرابلم ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم غریب بننا بھی بس اگر غریب ہیں تو بھی اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتے ہیں، اور انفارچونیٹلی جب کوئی امیر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے غریب رشتے داروں کا تعارف کرانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ میں کیسے بتاؤں میرے چاچا کا رکشہ چلاتا ہے، میں کیسے بتاؤں میرے چچا کا بیٹا سائیکل پہ گھر پہ جاتا ہے، کیا حرج ہے؟ میرے آقا بلال حبشی کے گھر گئے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس کتنی سواریاں تھیں؟ اللہ اکبر۔ اب سنیے، سرکار دو عالم علیہ السلام کونین کے والی ہیں، آپ چاہتے تو جنت کے خزانے آپ کے پاس آ جاتے، خود فرمایا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، مگر نبی پاک نے اختیاری طور پر غربت والی زندگی گزاری۔ علماء نے اس کو بڑا ڈیبیٹ کیا، پیارے آقا رب کے حبیب ہیں، یہ کائنات جب ان کے لیے بنائی گئی، آپ بہترین گھروں میں رہتے، آپ بہترین پوشاک استعمال کرتے، آپ مہنگی ترین خوشبوئیں استعمال کرتے، زبردست سواریاں استعمال کرتے، آپ کیوں فقر و فاقہ میں رہے؟ آپ کیوں چٹائی پر سوتے رہے؟ آپ نے کیوں جناب مٹی کے برتن میں کھانے کھائے؟ اللہ اکبر۔ علماء نے اس کی بہت خوبصورت حکمت بیان کی، فرمایا اگر میرے آقا شاہانہ زندگی گزارتے نا، جو غریب امتی ہوتے وہ سارے سوچتے رہتے کہ ہم سنت پر عمل کیسے کریں، ہم کہاں سے کروڑ روپے کا لباس پہنے، ہم کدھر سے جناب 5 لاکھ کی خوشبو لگائیں، ہم کدھر سے جناب مرسیڈیز کار لیں۔ نبی پاک کو اس زمانے میں سب سے مہنگا گھوڑا تھا، آج کی سب سے مہنگی سواری تو یہ ہے، وہ غریب تو مر جاتا۔ نبی پاک نے غربت والی زندگی گزاری کہ ہر غریب مسلمان خوشی خوشی نبی پاک کی سنت پر عمل کرتا چلا جائے، اور اگر امیر کو سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈاؤن لائے، اپنی زندگی میں سادگی لائے تاکہ نبی پاک کی سنت پر عمل کر سکے۔ تو ایسے میرے آقا ہیں، ہم کس بات کی شرم میں مبتلا ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جھوٹ کس طرح خاندانوں کو برباد کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنا بھی نہیں ہے اور جھوٹوں کو قریب رکھنا بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں تو اچھا ہی دوست وہ لگتا ہے جو لمبی وہ پرانی ایسی عجیب عجیب باتیں کرے اور ہم اس کے ساتھ جناب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے۔ نہیں، جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ آپ بتائیے، خود آپ کو جملہ پتا ہے جھوٹے پر خدا کی لعنت، جس پر لعنت برس رہی ہے وہ میرا دوست ہے، اس پر بھی برسے گی نا، اس کا ریفلیکشن آئے گا، یاد رکھیے گا۔ اب یہ آخری واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے میری بہنوں کو بھی سبق لینا ہے اور میرے بھائیوں کو بھی سبق لینا ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص تھا، تاجر ایک زمانے میں، اس کے بڑے پیسے تھے۔ اب اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اللہ نے اس کو بڑی اچھی بیوی عطا فرمائی، اس کو اپنی بیوی سے پیار بھی بہت تھا۔ اس نے کہا میری زوجہ کہاں گھر میں کام کرے گی، اس زمانے میں بھی غلام وغیرہ بکتے تھے، اس میں جاتا ہوں اچھا سا غلام لے آتا ہوں اور میری زوجہ گھر بار کا سارا سودا سامان بھی لائے گا، خدمت بھی کرے گا۔ اس نے جناب ایک بڑے اچھے غلام کی نظر آیا، بڑا ہیلدی سا، بڑا مضبوط توانا آدمی تھا، کہ سارے کام کر دے گا۔ بڑی کم قیمت پہ اس کا مالک اسے بیچ رہا تھا۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں 10,000 روپے کی ویلیو تھی، 5,000 میں یہ غلام دیا، 5,000 میں دی۔ فٹ فاٹ بندہ ہے، 10,000 کی ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، 5,000 میں کیوں دے رہے ہو؟ ایک فالٹ ہے اس میں، ایک غلطی ہے اس میں، ایک پرابلم ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ سال میں ایک بار جھوٹ بولتے، پورے سال میں ایک بار جھوٹ بولتے، بس ایک بار جھوٹ بولتے۔ اب شاید اس زمانے سے کہا میں تو روز بولتا ہوں، کوئی بات نہیں، آدھی قیمت پہ مل رہا ہے، لے لیا اسے۔ اب غلام لے کر گھر آیا، زبردست غلام، روز کھانا بھی پکا رہا ہے، صفائی بھی کر رہا ہے، گھر کے کام بھی کر رہا ہے، ایوری بڈی از ہیپی۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دن آ گیا، سال میں اس کے جھوٹ بولنے کا دن تھے۔ اب اس ظالم نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ میری اس کی بیوی کے پاس نئی جن کی شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ذرا میری بات غور سے سنیے گا، آپ کا جو شوہر ہے نا وہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی کو چاہنے لگا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا اور آپ کے علاوہ کہیں اور شادی کرے گا۔ وہ بیوی عورت ہی ہوتی ہے، اچھا ایسا بات تو سننے میں فوراً تیار ہے نا، اگلا جو بھی کہے، جھوٹ کہے سچ کہے، ہم کان کے اتنے کچے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی کے بارے میں بات کرے ہم فوراً مان لیتے ہیں۔ اچھا میرا شوہر ایسا ہے، ایک غلام کی بات سن کر شوہر پر بدگمان ہو گئی، ہمارا شوہر بالکل پلان بنایا بیٹھا، اندر کی خبر لا رہا ہوں۔ ہمیں بھی لا کے لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی صاحب بڑی اندر کی خبر لایا ہوں، ہم بھی کہا نا اچھا بتا بیٹھ، چائے بھی پی بھائی، بتا اندر کی خبر کیا ہے۔ یہ لوگ ہمارے کاروبار، ہمارے اس کو حدیثوں میں چغل خور کو محبتوں کا چور کہا گیا، ہمیں چغل خور سب سے زیادہ پسند ہے، جو ہمیں کبھی ادھر کی لگائی کبھی ادھر کی بجھائی۔ اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں۔ اب سنیے، عورت کہتی ہے اچھا میرا شوہر ایسا، کہا بالکل پکی اندر کی خبر لایا، حل بھی بتا۔ ایک حل ہے، میں بابا کو جانتا ہوں، وہ کچھ پڑھائی کرے گا، آپ کے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا، جلدی بتا کیسے کرنا ہے۔ بس آپ کے شوہر کے گلے کے پاس جو بال ہے نا، 3-4 بال مجھے کاٹ کے دے دیں، بس پھر میں عمل کروا دوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ استرا لے لے، اس استرے سے آپ رات کو سوئے تو کاٹ لیجیے۔ ٹھیک ہے، اب گیا شوہر کے پاس، حاجی صاحب اندر کی خبر لایا ہوں، بڑی خطرناک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ کی بیوی کے پلان ٹھیک نہیں ہے۔ کیا پلان ہے؟ آپ کو قتل کرنا ہے اسے۔
اس کا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا ہے اور آپ کے ساری جائیداد پر قبضہ کرنے کا ہے اور کسی اور کے ساتھ شادی کرنی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اتنا پیار اتنی محبت ہمارے اندر، نئی نئی شادی ہوئی ہے، وی آر سو ہیپی. نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یقین نہ ہے تو رات کو دیکھ لیجیے گا، پھر آنکھیں کھلی رکھیے گا، جاگتے رہیے گا. آپ کی بیوی اس طرح لے کر آئے گی، آج رات کو آپ کا گردن کاٹ دے گی. اچھا وہ تو نہیں سکتا، مگر تو کہتا ہے تو پھر بھی دیکھ لیتا ہوں. رات کو بستر پر آندھی آنکھیں بند، آندھی آنکھیں کھلی، تیار بیٹھا ہے. ایسے ہی ہوا. بیوی آئی بیچاری، اس کو دوسری پٹی پڑائی ہوئی تھی. جیسے اس طرح کو گردن کے قریب لے کر آئی، مرد کی تو ستی ہو گئی کہ باقی مجھے قتل کرنے آئی ہے. اس نے بیوی کے ہاتھ سے اس طرح لیا اور بیوی کی گردن لی، اپنی بیوی کو خود قتل کیا اور دوسرا بندہ خود جیل میں چلا. ایک بار سال میں جھوٹ بولنے والے نے ہنستا بستا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، مگر ایسا کام کرنے والے ہمارے خاندانوں میں بستے ہیں، ایسا کام کرنے والے ہماری مارکیٹوں میں بستے ہیں، بلکہ ہمارے دوستوں میں ایسے لوگ ہم نے بٹھائے ہوتے ہیں. ہمیں مزہ بہت آتا ہے جو اس کی کوئی خبر لے کر آج جو آپ کے سامنے کسی کی چگلی کر رہا ہے نا، کل وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بات بھی کر رہا ہوگا. آج آپ بڑے مزے لے کے سن رہے ہو، لیکن وہ آپ کی باتیں بھی کسی اور سے کرتا ہے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. اس کو حدیثوں میں محبتوں کا چور کہا گیا. آپ کو ایک نعرہ سننے کو ملتا ہوگا دعوت اسلامی ماحول میں، غیبت کریں گے نہ سنیں گے، اور محبتوں کے چور چغل خور، یہ اس کی نعرے لگائے جاتے ہیں. خیال کیجئے، آنکھیں کھلی رکھیے، اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ نحوست پھیلتی ہے. ہم مومن ہیں، ہم سچے آقا کے امتی ہیں، جھوٹ بولیں. اچھا پھر مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، قیامت کے دن روتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے. کوئی چٹکلوں کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ چلو جھوٹا. آپ جھوٹ بول کے مال بیچ لو گے، برکت کہاں سے لاؤ گے؟ ایسی حرام روزی کو کرنا کیا ہے؟ نہیں. کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ سچ بولیں. آپ کہیں گے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ساری مارکیٹ مال بیچ دے گی، میرا رہ جائے گا. پھر ایمان کدھر گیا؟ پھر اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ اللہ روزی دینے والا ہے. آج بھی دیکھ لیں، پوری مارکیٹ میں اگر ایک دکاندار سچ بول کے مال بیچ رہا ہو، بے شک مہنگا بیچے، اوریجنل چیز دے، اس کا مال پھر بھی بک رہا ہوگا. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جناب ہم جھوٹ بولیں گے کوئی مال نہیں. آخری حدیث تاجروں کے لیے سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. بڑے پیارے پیارے ناطقاں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ محفل چلتی رہے گی. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تاجر ہی فاجر ہے. تاجر ہی گناہگار ہیں. ہم سارے تاجر ہیں بھائی، مگر اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تفصیل آگے حدیث میں کیا فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ نے خرید و فروخت حلال نہیں فرمائی؟ اگر تاجر فاجر ہیں، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال فرمائی ہے. وہ بھی چونک گئے تھے صحابہ کرام. کیوں نہیں؟ کون سے تاجر فاجر ہیں؟ سنیے. لیکن وہ بات کرتے ہیں جھوٹ، قسمیں کھاتے ہیں اور گناہگار